تو ٹھیک ہو گیا. تو ساحل صاحب یہ بتائیے، جو ہم بات کرتے ہیں شادیوں کی اور شادیوں کے ٹھیک حوالے ہو سے، گیا. تو قرآن پاک میں حکم ہے مرد کو 4 شادیاں الاؤ ہے، لیکن عورت کو تو نہیں ہے. جی ہاں، آپ کو پتا تھا نا اس بات کا پہلے سے، کوئی نئی خبر تو نہیں ہے. عورت یہ سوال کر رہی ہیں آپ، یا آپ مجھے اس پہلی حوالے دفعہ سے کیا مطلب are you telling me or ایکسپلینیشن دیں گے؟ asking؟ جی نہیں ہے سر. آدمی کو 2 3 یا 4 عورتوں جو کہ ان کو اس بندے کو پسند ہو، ان سے شادی کرے. ایکسپلینیشن کیا دینا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے بنایا ہوا ہے کہ بھائی اسپیشی کو آگے اگر لے کے جانا ہے 10,000 20,000 سال تک، تو شادیاں کرو. اسپیشی ایسے نہیں آگے جانے والی، یہ پوری ہیومن اسپیشی کے آگے کے انتظامات کرنے ہیں ہم نے. تو دس از دا ڈیزائن آف دس از بیسک بایولوجی، جس میں کون سے زیادہ راکٹ سائنس ہے. اسپیشیز کو تو آگے لے کے آپ جانا ہے، اگر لیکن بشرا 4 شادیوں میں بیلنس بھی تو رکھنا ضروری ہے نا. نہ تو انہی کے لیے حکم ہے جو بیلنس کر سکتے ہیں. ہر بندہ تو نہیں 4 شادیاں کر سکتا نا. لیکن جو لوگ کرتے ہیں بایولوجی وہ کا عدل بیلنس الگ انصاف نہیں ہے. کر پاتے. دیکھیں بایولوجی کا بیلنس، بشرا میں اور آپ ایک ہی وقت میں بات کریں گے تو مجھے نہیں سمجھ آئے گا آپ کا کوشچن کیا ہے. میں آپ کو ذرا بایولوجی کا بیلنس اور سائیکالوجی کا بیلنس سمجھا دیتا ہوں. بایولوجی میں تو آپ کو مطلب کوئی زیادہ راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ when you know that there is a certain time limit at which a woman can have a child, a baby. بچہ پیدا کرنے کی خاص عمر ہوتی ہے خاتون کی، آدمی کی نہیں ہوتی. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ تو یہاں سے تو ایکویشن خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنی جلدی کس طرح کا انتظام کرنا ضروری ہے اس دونوں جینڈرز کو بیلنس کرنے کے لیے. دوسرا، ٹیکنیکلی اسپیکنگ، یہ جو اعتراض بھی آئے گا نا، کبھی آپ نے سنی ہوگی بشرا، آپ کے پاس بھی لڑکیاں آتی ہوں گی کہ اسلام میں یہ کیوں ہے. آپ کا تو ایمان پورا ہے شیور، مگر لڑکیاں تو آپ سے آگے پوچھتی ہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا سائنس بنائی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پسند کہ ہمیں بھی 4 شادیاں کرنی ہیں. تو ان کو کہہ دیا کریں کہ کریں. منع تو نہیں ہے اسلام میں عورت کے لیے زیادہ شادیاں کرنا، ایک وقت میں زیادہ منع ہے نا، ورنہ تو نہیں منع. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک وقت میں نکاح کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کوئی ایک عورت دوسرا تیسرا چوتھا نکاح بھی کر سکتی ہے. پچھلے کو طلاق دے یا خلا لے، پھر پچھلے کو طلاق دے خلا کریں. یہ تو کوئی بائنڈنگ نہیں ہے نا کہ ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ ہی بس کھوٹے باندھ کی جو مرضی ہو جائے. ہم ہندو تو نہیں ہے نا ستی کی رسم پورا کریں گے. سمجھ گئے؟ لیکن ساحل صاحب، وہ مرد جن کے پاس بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، پھر وہ زبردستی کی ایکسٹرا، جیسے جو پتہ چلتی ہے کہ دوسری شادی بس ایکسٹرا شادی ہے، کوئی سرٹن ایکسٹرا نیڈ کیا بھی ہوتا نہیں ہے؟ ہے، ایکسٹرا بیلنس نہیں ہے، تو وہ یہ دوسرا کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے، جہاں پہ عدل و انصاف بھی یہ نہیں ہے، ایکسٹرا پھر شادی دوسری کیا ہوتا ہے شادی ہے. بشرا؟ ایکسٹرا شادی سے مراد یہ کہ آپ کے پاس اولاد بھی ہے، آپ کے پاس اچھی بیوی بھی ہے، آپ سٹیبل بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ دوسری شادی کے لیے جمپ کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس سب کچھ نہیں تو آلریڈی جس کے ہے. پاس اولاد نہ ہو وہ دوسری شادی کر لے، خیر تو ہے. عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، کہ حکم تو 4 ہاں شادی کا جو تب نہیں ہے عدل جب کر واقعی سکتا بہت اس کو تو ضرورت چھوڑ ہے، یا دینا. تو دیکھیں آپ بیلنس کر سکتے ہیں. اور دیکھیں بشرا، جو دوسری بیوی کیا پہلی بیوی کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتا، اس کو پہلی بیوی بھی چھوڑ دینی چاہیے. وہ بھی نہیں چھوڑنے دیتی نا وہ عورتیں. وہ سمجھیں عدل پہلی بیوی کے ساتھ بھی فرض ہے، صرف 2 کے بیچ میں نہیں فرض. مجھے سمجھ اب رہے؟ آپ کی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کہیں. ایک کالر لے لیتے ہیں، کالر عدل لے لیتے ہیں انصاف ساحل صاحب. کرنا ایک بیوی کے ساتھ بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا 2 یا 3 یا 4. یہی تو بات ہو رہی ہے. اگر پہلی بیوی کے ساتھ بھی عدل انصاف نہیں ہو رہا تو پہلی بیوی کو بھی چاہیے کہ خلا لے لے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، یہی تو بات کر رہی ہوں میں. ہاں تو وہ دروازہ تو نہیں بند ہوا نا، وہ تو آپ کبھی بھی کھلا لے سکتی ہیں. لیکن مسئلہ کھلا یہ تو کہ حل آپ نہیں ہوتا نا ہر چیز کا. اس طرح سے سوسائٹی میں ہر نہیں، کوئی مجھے کھلا آپ لینا کا شروع سوال کر نہیں دے. سمجھ آئے. پھر آئی تھاٹ آپ جو عدل کر سکتا ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا بشرا، وہ تو کر جی لینا یہ 2 بات 3 کر 3. رہی ہوں، یہ بات کر رہی ہوں، بالکل ٹھیک ہے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عدل کرنا تو ویسے ہی ضروری ہے. اگر وہ آپ پہلی کے ساتھ بھی نہیں کر رہے تو پہلی کو بھی اللہ حافظ کر دیں. یہ ٹھیک بات ہے؟ ہوئی ہے، بالکل یہی بات ہوئی ہے. ایک اور کالر ایڈ لے کرتے لیتے ہیں. ہیں. جی السلام علیکم. السلام، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. میرا سوال یہ ہے کہ میرا نا بھانجا ہے، اس نے بچپن سے، اس کی 3 سال عمر ہے، اس نے امریکن کارٹون دیکھے ہیں تو اس کا امریکن ایکسنٹ بھی بلڈ ہو گیا، اور وہ ہو گیا نہیں بلکہ ہو رہا ہے، بالکل اسی طریقے میں وہ بات کرتا ہے.
تو اب میرا سائنس صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر ہم بچوں کو کارٹون دکھائیں عربک والے تو وہ جلدی عربک سیکھ جائیں گے ایز کمپیئر ٹو کہ جو پیرنٹس ہیں جا کے جو ابھی جوان پیرنٹس ہیں جو ابھی 22-25-26 سال کی عمر ہے جن کی, ٹھیک ہے, اگر وہ عربک ان کو ٹائم لگے گا سیکھنے میں, تو اگر بچوں کو کارٹون دکھائیں تو وہ جلدی عربک کی گرپ کر لیں گے. تو یہی سوال تھا میرا. عربی کارٹون دیکھنے چاہیے بچوں کے لیے اگر انہوں نے عربی زبان پر عبور حاصل کرنا ہے. ساحل صاحب ٹھیک ہو گیا. تو میرے جو عربی کی جو میری فیکلٹی ہے نا عربی کی, میری جو اسکول کے اندر, انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے. اس کے اصل میں اس ٹائم اتنا نہیں ملا کہ میں آپ کو 10 سال کے ریکارڈ بتا سکوں. میرا تو دوسرا سال چل رہا ہے ابھی اکیڈمی کا, سورس کوڈ .academy کی بات کر رہا ہوں. سورس کوڈ میں عربی کی فیکلٹی ہے نا میری, انہوں نے کیا ہے بچوں کے ساتھ. یہ بھی بچوں کا الگ سے ہمارا سیکشن, وی ہیو اباؤٹ close to 1,500-2,000 kids, so a little over, little less. تو سیمپل سائز بڑا ہے. ابھی میں اس ایکسپیریمنٹ کے بعد ہی بتا سکوں گا کہ ان کا کتنی جلدی ہے, کتنے بڑے ریزلٹس آ رہے ہیں. بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ بیکاز کانوں سے زبان آپ کانوں سے سیکھتے ہیں, تو ٹیکنیکلی آپ کو توجہ بھی دلا دی گئی ہے اور ٹریننگ بھی ہو رہی ہے کان کی. تو ان تھیوری یس, بٹ اٹ از سائنس اس کے ساتھ ہی ہے. جو آپ نے کامنٹ کیا, سائنس بیک کرتی ہے آپ کے اس کامنٹ کو, بٹ ریزلٹس دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو پروز اینڈ کونس میں آتی ہیں اس کی. ٹھیک ہو گیا. ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, جی فرمائیے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک ٹین ایجر لڑکا جو کہ سہیل الدین سر ابھی جیسے خود ان کا ایک ریلیجن کے اوپر بھی گریسپ ہے, فلسفی کے اوپر بھی, سائیکالوجی کے اوپر بھی, اگر اسی طرح ایک ٹین ایجر لڑکا اپنی کریئر کے اسٹڈیز کے ساتھ ہی دین بھی پڑھنا چاہے اور عربک بھی پڑھنا چاہے, اور تو اس طرح تو بہت زیادہ تھوڑا لوڈ بھی پڑ جاتا ہے. تو کوئی میں ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے کچھ بتائیں کہ کوئی ایسا لڑکا جو کہ ایک ینگ ایج کے اندر ان ساروں کے اوپر ایک اچھا گریسپ حاصل کرنا چاہے وہ کس طرح کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی ٹین ایجر کے لیے ہی ہے سارا کچھ جو کتابوں کا انتظام ہے. ٹین ایجر تو زیادہ سبجیکٹس پڑھتا ہوتا ہے. یہ ہم بعد کی عمروں میں ہم ذرا سبجیکٹس کی لسٹ کم کر دیتے ہیں. ٹین ایجر کو کیوں کم, آپ نے سوچا کہ وہ تو لوڈ بڑھ جائے گا. ٹین ایجر کے اوپر تو لوڈ ڈالنا ہے ہم نے. When I was a teenager, I remember it was very normal for all my friends and colleagues and classmates and age fellows, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, کہ ہمیں اسکول کے کریکولم کے علاوہ بھی 8-10 الگ الگ سبجیکٹس پڑھنے پڑتے تھے. یہ بڑا نارمل تھا ہمارے ٹائم پہ. I'm talking about the 90s, by the way. زیادہ پرانی بات نہیں ہے. So you need to understand. یہ نیا نخرہ نسوانی قسم کا لڑکا جو آ رہا ہے نا مارکیٹ میں, یہ مروائے گا سب کو. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس 8-10 الگ الگ peculiarly different unique subjects کی grasp اور grip ہو. اور یہ ٹین ایجر ہی ہیں جو اب کرتے ہیں سارا کچھ. میں تو ٹین ایجر پہ اتنا ریلائی کرتا ہوں. اور بائی دا وے میرا ایک ریسرچ کا بچہ ٹین ایجر ہی ہے جو اس وقت میری ریسرچ کر رہا ہے, اور اس کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ وہ ملٹیپل سبجیکٹس کے اندر سے مجھے میرے سوالوں کے جواب نکال کے دیتا ہے کہ کتنی تفصیل میں جاننا ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ٹین ایجرز کے اندر کے اوپر ہی تو بوجھ ڈالنا ہے ہم نے. اور کیا 50 سال کے بندے کو کہیں گے یا 60 سال کے کہ سر آپ 20 کتابیں الگ الگ کھول کے دکھائیں اور سمجھیں, ایسے تو نہیں ہوگا نا. غیر 50 سال کا بھی کھول لے گا, مگر چلیں 100 سال سمجھ لیں. ٹھیک ہے, ٹین ایجر کا تو کام ہے بوجھ اٹھانا. جی اگلا کوشچن لیں. ٹھیک ہو گیا.